آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب کے بار پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کو کورونا کی وبا نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ابھی تک لے رکھا ہے۔ یوں ایک لحاظ سے پاکستان میں بوریت بھی بہت بڑھ گئی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو ذہن بھی اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ ذہنی امراض میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے ضروری سمجھا کہ عید کے اس موقع پہ ایک ایسے انسان کے ساتھ گفتگو کریں کہ جو بہرحال ٹینشن عوام کو نہیں دیتے، اپنے مخالفین کو ٹینشن دیتے رہتے ہیں روزانہ، لیکن عوام کو ٹینشن نہیں دیتے، لائٹر موڈ میں گہری بات بھی کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ شادی زدہ نہیں ہیں تو انہوں نے پوری زندگی خوشی میں گزار دی، اور اب جب کہ کرنٹائن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہماری طرح وہ گھروں میں وقت گزارنے پہ مجبور تھے، تو شیخ صاحب اس آزمائش سے بھی بچے رہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ ذرا ہلکے پھلکے انداز میں ملکی سیاست پہ بھی بات ہو، بین الاقوامی سیاست پہ بھی بات ہو، اور پاکستانی سوسائٹی اور آگے آنے والے جو مختلف سیاسی مراحل ہے اس پہ بھی بات ہو۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ آپ نے لوگوں کو عید مبارک کہی، مجھے تو کہی نہیں تو ابھی کہنے والا تھا نا، تو آپ کو بہت بہت عید آپ کو بھی مبارک۔ بہت بہت عید مبارک۔ اور یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں تو عید والے دن بھی زیادہ ٹینشن بیویوں کا ہوتا ہے، ان کی فرمائشوں کا ہوتا ہے، آپ اس ٹینشن سے بچے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا ٹینشن ہوتا ہے عید والے دن؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن فری، بورن فری، ڈائی فری، لیو فری، فری اپروچ۔ اچھا، اور آپ تو میرا مطلب ہے غلامی کی زندگی میں عید کے احکامات پہ عمل کرنا آپ کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ ہم تو اس کو ہاں نا، کچن والے کو کہتے ہیں کہ دیگیں دو بھیج دینا، بریانی کی اور چائے کی ایک دیگ، اور عید گزر جاتی ہے۔ آپ کو تو پورا سلسلہ لسٹ بنتی ہے۔ ہم میڈیا والوں کو تو آج کل باہر بھی ماحول غلامی والا بنا دیا ہے آپ کے عمران خان صاحب نے، اور گھر میں بھی غلامی والا ماحول ہے۔ آپ ویسے ہی اس سے لڑتے رہتے، آپ کو لڑنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ نہیں میں تو شریف آدمی ہوں، اس کا اب تو اپنی بقا بڑی کی جنگ مشکل کر سے رہے ہیں۔ ایک شریف کو لندن بھیجا ہے، ہاں، تو ایک ہی شریف کافی ہے، اب دوسرا شریف آپ پھر یہاں اس کا نعم البدل ہونے لگے ہیں، تو پھر تو عمران خان نے لڑنا ہی ہے آپ سے۔ اچھا، نہیں وہ ان سے کہ ہم سے نہ لڑے، ہم غریب لوگ ہیں، اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ اور بہرحال آپ کو تو تجربہ بہت زیادہ ہوا ہے نا، کہ میڈیا سے جو لڑا ہے تو آخر میں جا کے میڈیا کی بد دعا یا آزار اور آہ تو لگ جاتی ہے نا۔ آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے ویسے؟ میرا تو تجربہ یہی ہے کہ میوزیشین سے، فزیشین سے، جرنلسٹ سے، جرنیل سے، 12 لوگوں سے نہیں لڑنا چاہیے، جس میں جرنلسٹ شامل ہے، کیونکہ یہ ریٹائر نہیں ہوتا۔ اور جو لڑا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ انجام میرا مطلب ہے برابر کا نقصان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ٹھیک، کبھی نقصان ہو بھی جاتا ہے، اور میڈیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا کا نقصان قومی نقصان ہے۔ میڈیا کا نقصان جو ہے وہ ایک سوچ کا نقصان ہے، شخصیت کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور آپ کا تو اس پودے کو لگانے میں کچھ نہ کچھ کردار بھی ہے، بہت آپ زیادہ، کو تو زیادہ حساس ہونا بہت چاہیے۔ زیادہ ہاں ہے ہی میرا۔ ہاں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جیو کے لیے تو کوئی ادارہ تیار نہیں تھا، کیونکہ کسی سے تو آپ نے بنا کے رکھی نہیں ہوئی نا کبھی۔ تو ایک میں نے ہی جنرل حامد صاحب کی والدہ صاحب سے، کیونکہ ادارے تو آپ کو کلیئر نہیں کر رہے تھے۔ لیکن یہ بھی تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ عمران خان کو جتنا جیو نے اور جنگ گروپ نے پروموٹ کیا، حالانکہ میں التجا کرتا پتہ نہیں تھا عمران خان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کہ دوسرے کو گرانے کے لیے کیا، یہ بھی ایک کوشچن مارک، کہ شاید اس کا ٹائم آپ کے پورا ہو گیا ہو۔ شیخ صاحب، آپ سے زیادہ تجربہ کار وزیر اطلاعات کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج بھی جتنا آپ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، شاید اپنے لوگ اتنے نہیں کرتے۔ تو یہ آپ نے یہ منسٹری لی نہیں یا آپ کو دی نہیں گئی؟ شروع میں تو مجھے یہی مل رہی تھی جب انہوں نے کہا، لیکن میں سیانہ ہوں، سمجھدار، میں بھانپ گیا تھا کہ عمران خان میڈیا کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے۔ تو حالانکہ ریلوے سب سے ہی سینسٹیو 1861 کی پٹڑی ہے، ویگنیں ہیں 100 سالہ 80 سالہ،
ٹریک پرانا ہے، ہر وقت ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے. لیکن میں نے پہلے جتنے منسٹرز کے ساتھ ایز اے انفارمیشن منسٹر کام کیا تھا وہ ذرا سینسٹیو نہیں تھے میڈیا کے بارے میں. جو بھی مشرف کہتا تھا، جب مشرف کو لوگ کہتے تھے، وہ کہتا تھا 6 میں سے 3 فائر تو ٹھیک کرتا ہے نا، یہ 3 فائر ٹھیک کرے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلے گا. یہ تو پھر بعد میں چودھریوں نے اور شوکت عزیز ساروں نے سمجھا کہ ہماری مشرف اس معاملے میں بڑے اوپن مائنڈ تھے، لبرل تھے وہ اس وقت. حالانکہ سب ایجنسیوں نے کہا کہ کراس میڈیا کو اجازت نہ ملے، اس نے کہا دو، سب کو دیے، پچھلی ڈیٹوں میں بھی دیے. اچھا، لیکن آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب میڈیا سے متعلق حساس ہے، سینسٹیو ہے؟ دیکھیں جی، فردوس گئی، یہ فواد گیا، طاہر گیا، یوسف گیا، بخاری گیا، 6-7 بندے تو لگے گئے. نہیں، اس میں تو کچھ ایسے بھی تھے نا کہ جن پہ کچھ اور الزامات بھی تھے. الزامات سب تو ناکامی کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی نہیں تھے. میں نہیں سمجھتا میڈیا. میں نے پرائم منسٹر صاحب افتخار دورانی کے بارے میں تو کچھ رپورٹس بھی آئی تھی. پتہ نہیں، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ اتنا میڈیا نہ دیکھا کریں. وہ بہت میڈیا دیکھتے ہیں. اس سے پہلے جتنے سربراہ تھے وہ میڈیا نہیں دیکھتے تھے، ان کو لوگ بتاتے تھے کہ ایسا ہو گیا. پھر وہ پوچھتے تھے کیوں بھی ایسا ہوا ہے، ہم کہتے تھے ایسے ہی بکواس کرتا ہے، کوئی نہیں ہوا. تو اب آپ کو شبلی فراز کا انجام کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، شبلی فراز کے پیچھے فیس بھی ہے اور کیس بھی ہے. شبلی فراز سمجھدار آدمی ہے، اس کے پیچھے پورا سیٹ اپ ہے. اب دیکھیں نا، اشتہار کھل گئے ہیں. میرے خیال میں تو شبلی فراز نہ فواد جتنا سمجھدار ہے، سیانہ، نہ جو ہے وہ فردوس عاشق خوان جیسا وہ ہے. شبلی فراز تو بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے. دونوں اچھے لوگ تھے. شاید سیدھا سادہ چل جائے اس معاشرے میں. عمران خان بھی سیدھا سادہ ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. آپ کو کنٹینر والا عمران نظر آ رہا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. پرائم منسٹر عمران خان، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان، ناٹ اے عمران خان آف کنٹینر والا. شیخ صاحب میرا تو سالوں سے، آپ ابھی تک کنٹینر میں پھنسے ہوئے ہیں. شیخ صاحب میرا تو سالوں سے یہ فلسفہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ذہین ترین اور شاطر ترین لوگوں میں سے. آئی مسٹ اپریشیٹ یو. میں عمران خان کو جتنے سربراہ مملکتوں کے ساتھ میں نے کام کیا، سب سے زیادہ ذہین، دور اندیش، معاملہ فہم اور تصویر سے، دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان سمجھتا ہوں. یہ جملے آپ کو کوئی نہیں کہے گا، اور سارے جیو کے لیے کہتا ہوں میں. ایک اس میں اگر 2 الفاظ اور ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں، اس سے پھر خطرہ پیدا ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے آپ شاطر شرارت اور کرنا. شفاق، بروٹل. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا I'm with him, this is your analysis. لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اتنا سمجھدار آدمی اور ایک پارلیمانی زبان میں جو آپ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ السلام علیکم کہہ کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. کیونکہ اسد عمر کا دیکھیں 7 مہینے اس نے جس طرح گزارے، میں ہر وقت یہ کوشش کرتا رہا کہ یار یہ ضائع ہو رہا ہے. زبردست آدمی ہے. یہ کیا ہوا؟ پہلے اس کی اتنی انسریمونیسلی چھٹی کرا دی اور آج کل وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. بس دلہن وہ جو پیا منوائے. نہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں. نہیں، مجھے نہیں پتا. میں تو ہیڈ آف اسٹیٹ کی میٹنگ میں چلا گیا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے سویکا، اس کے انڈونیشیا والے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ، بلکہ شاہ محمود نے کہا تو کدھر چلا گیا؟ میں کہا میں پاگل نہیں ہوں، تیرے سے زیادہ میں نے منسٹریاں کی ہیں، تیرے باپ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے وہ ادھر ہیڈ آف اسٹیٹ نے جانا ہے، میں کسی کام گیا تھا. اس نے کہا وہ آپ کدھر چلے گئے تھے شیخ رشید؟ ادھر تو ہیڈ آف اسٹیٹ نے جانا تھا. میں کہا میں بھی ہیڈ آف اسٹیٹ سے ہی بات کرنے گیا تھا کسی ادھر. تو میں نے کہا میں نے تیرے باپ کے ساتھ کام کیا ہے، تو بعد میں پیدا ہوا ہے میرے سے. تو میں نے اس کو کہا آپ نے اسد کو نکال کے اچھا نہیں کیا، تو آپ اس کو واپس لیں. اس نے مجھے کہا کہ میں ٹھیک ہے لیتا ہوں. جب میں واپس آیا تھا اسد کو، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، دونوں آگ برابر کی لگی ہوئی تھی. تو جب میں واپس آیا اس کے گھر گیا تو اس کا گھر ہی خالی کرا لیا ہوا تھا ظالموں نے. 3 دن بھی نہیں لگائے. حالانکہ 1 مہینہ تو رکھ سکتا ہے ہر کوئی وزیر. ہم تو 6 مہینے وزارت ختم ہونے کے بعد رکھتے تھے. یہ بھی بڑا ظلم ہوتے. وہ نعیم الحق صاحب بیچارے یہاں سے ابھی کراچی شفٹ ہوئے تھے، ان کے گھر کے پیچھے لوگ پڑ گئے. یہ اس حکومت میں یہ چیزیں بڑی زیادہ آپ کو کچھ مزہ نہیں آتا یہ باتیں سن کے. کیونکہ میں شوکت عزیز سے، حالانکہ میری بڑی لگتی تھی، جوڈو کراٹے تھے، میں اس کو پیراشوٹ کہتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میری اس سے، لیکن اس نے میرا گھر 6 مہینے نہیں خالی کرایا. اب ریلوے میں 1 سال تک افسر کا گھر نہیں خالی ہوتا.
لیکن آپ منسٹر ہیں, آپ کو 1 مہینہ کیا, میں تو تیسرے دن اس کو اسد کو ملنے گیا تھا, اگلوں نے گھر کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا. زیادہ مزہ آپ کو کس کے ساتھ آیا؟ پرویز مشرف, نواز شریف, شوکت عزیز؟ آف کورس مشرف کھلا ڈلا آدمی تھا. اچھا. رات کو سگار پیتے تھے, رات کو محفل و حبا کا چرچر سگار دیکھے نا, اور سہار تو کیا نام ہے اس کا, حبانہ والا, اچھا سکار کیا نام تھا اس کا. اس حکومت میں اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا اس میں آ رہا ہے. اس میں اس حکومت میں ٹینشن بڑی ہے ریلوے کی, بہت پرانی ہے, ٹینشن بڑی ہے. اور ساتھ میں میرا صرف عمران خان کے ساتھ تعلق ہے. مشرف کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی ساری کمپنی کے ساتھ رات کو میں نے سوٹا لگانے تو جانا تھا نا, حالانکہ مجھے کئی ایجنسی والے لوگ کہتے تھے ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. وہ سمجھتے تھے کہ مشرف کا میں ذہن بنا دیتا ہوں رات کو. میں کہتا تھا اتنا بچہ نہیں, جس طرح آپ کو کہتا ہوں عمران خان کو لوگوں نے غلط پڑھا ہے, وہ بچہ نہیں ہے. اس نے 2 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے, اور گھر سے بھی وہ سیکھا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور اسی طرح دیکھیں وہ گھر سے ذہین تھا. دیکھیں کس خوبصورتی سے انہوں نے کرکٹ کو ہاسپٹل کے لیے, ہاسپٹل کو پھر جمائمہ کے ساتھ شادی کے لیے, پھر ان ساری چیزوں کو پالیٹکس کے لیے, پھر کتنے لوگوں کو اپنے قریب لے آئے, فوج باقی سب کے. لیکن دنیا میں آپ کو کوئی ایک شخص نہیں ملے گا جس نے 1 سیٹ سے حکومت بنائی ہو. مشرف کے وقت اس کے پاس 1 سیٹ تھی. ہاں, اینڈ ہی پروو دیٹ ہی از. میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس میں صلاحیتیں ہیں, آپ لوگ مانتے ہی نہیں. اچھا, اس وقت وہ آپ کے شدید ترین مخالف تھے اور آپ ان کے تھے, یہ اتنی بڑی یاری کیسے؟ میں اتنا شدید تو مخالف نہیں تھا, وہ شاید ہوں. مجھے تو پتا تھا کہ اس نے پرائم منسٹر بننا ہے. تو یہ اتنی یاری کیسے بن گئی پھر؟ خود بخود بن گئی. جب میں نواز شریف نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر جہانگیر ترین نے مجھ سے فون کیا اور ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ سے مل کے لڑیں گے. اتنے میں چودھری نثار نے کہا کہ نہیں آپ, میں اس کو زبان دے چکا تھا. چودھری نثار مجھے واپس لانا چاہتے تھے. پیسے 20,000 روپے میرے نون کے پاس جمع تھے, ٹکٹ میں نے اپلائی کیا تھا, لیکن مین وائل میری زبان عمران خان کے ساتھ ہو گئی. سو اس لیے میں نے چودھری نثار سے معذرت کر لی کہ یار میں نے زبان دے دی ہے کہ میں. اس نے حالانکہ مجھے بڑے فارمولے دکھائے کہ اسپتال کیسے داخل ہونا ہے اور کیسے وہ تیرا. اچھا, یہ چودھری نثار کا آپ نے ذکر کیا, یہ جب آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے تو یہ جو جاوید لطیف اور اس طرح کے لوگ, ایک اس روز انہوں نے الزام لگایا کہ کوئی اس وقت ہمدردی تھی چودھری نثار کو دھرنا دینے والوں کے ساتھ, یا کوئی انہوں نے نواز شریف کو ڈچ کیا ہے, یا وہ عمران سے ملے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت تو دھرنے میں عمران کے ساتھ چودھری نثار کی بینگ اے فرینڈ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. یعنی عمران کے ساتھ کسی کی دوستی نہ ہو تو فون پہ ٹیکسٹ میسج پہ ہوتا ہے مے بی, اور مے بی بعض کا ایسے لوگ عمران خان کے ساتھ ٹیکسٹ میسج میں نکلیں کہ یوں زلزلہ آ جائے. سو میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن عمران خان اور نثار دونوں اکٹھے پڑے ہوئے تھے, اور they were not in a bad shape. نہیں, لیکن دھرنوں میں انہوں نے کوئی فیسیلیٹیشن کی تھی؟ میں اس حد تک جانتا ہوں کہ عمران خان اور نثار رابطے میں تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ فیسیلیٹیشن کی تھی کہ نہیں تھی, کیونکہ جس وقت وہ چوک بدلنا تھا اس وقت, کیونکہ جب آپ پارا سے چلے تو چودھری نثار نے تو لاٹھی چارج کا آرڈر دے دیا اور پولیس نے بہت بروٹلی اس کو شروع بھی کیا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ چودھری نثار آگے اجازت دینے کے حق میں نہیں تھے, اور عمران خان کو بڑے سخت میسیجز بھی اس نے کیے تھے. لیکن آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ مجھے صرف اتنی میسج ہے کہ میسیجز ہوتے تھے. میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے. میں نثار از اے نائس مین ناٹ اے بیڈ مین. اچھا, حالانکہ میری سرور سے میں کیبنٹ میں ہوں, یہ سنے گا تو بڑے سخت خلاف ہوگا. میرا مطلب ہے کہ ہم پنڈی کے لوگ ایک دوسروں کے ساتھ ہم نے اتنی سیاست کی 40 سال, کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے مداخلت نہیں کی. یہ سرور صاحب جو اعتراضات کرنے لگے ہیں اور ان الیکٹڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اب آپ داخل ہونے لگے ہیں نا اسی کام کی طرف. آپ عید کا شو کر رہے ہیں. دیکھیں ان ساروں نے اپنے ایسٹ جمع کرا دیے ہیں. سرور کو کچھ کامیابی تو ہو گئی نا. امین اسلم نے خود کہا جی میں جمع کراتا ہوں, تو عمران خان نے کہا سب جمع کراؤ. ایک فضا آپ اینکروں نے بنا دی ہے ان الیکٹڈ لوگوں کے خلاف. ایک آپ نے سارے ملک کو ایک فضا بنا دی ہے. دیکھو ایک بندہ اس کی سی وی اچھی ہے, وہ پڑھا لکھا فارن سے ہے, وہ نہیں آپ لوگوں نے بنائی. یہ نہیں 10-15 دنوں میں بنی, دعائی خدا کی ان 10-15 دنوں میں بنی ہے. اور وہ خود بھی جو
معاون خصوصی ہیں وہ گھبرائے سے پھر رہے ہیں. وہ آپ کے کیبنٹ کو لیگ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ سرور کے ایسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیوں شیخ رشید صاحب اثاثے بھی جمع کریں، ان کے ساتھ چیز ہر بات پہ حساب بھی ہو، اور دوسرا بندہ ادھر سے آئے حکومت کرنے کے لیے، نہ ان کے اثاثوں کا پتہ ہو نہ ان کے ڈیزائن کا پتہ ہو، تو بہرحال پھر ان کے ساتھ سلوک تو آپ جیسا ہونا چاہیے نا. چلو اب تو نیشنلٹیاں بھی پتہ لگ جائیں گی آپ کو، تو آپ کا تو مزہ ہو گیا نا، آپ تو نیشنلٹیوں پہ بھی پروگرام کریں گے. اس حکومت میں ویسے زیادہ ہے لیکن آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ؟ بھئی پرائم منسٹر اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ کام لینا چاہتا ہے عمران خان. وہ سمجھتا ہے کہ ہم اردو میڈیم والے اتنے اچھے ڈیلیور نہیں کر رہے، اور وہ انگلش میڈیم جو ہے اس کی زیادہ پرفارمنس اچھی ہے. اور وہ اردو میڈیم میں اصل کام جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کریں گے، یا کہ آپ نے پہلے کہا بھی ہے نا کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اٹ، یا کہ عاصم باجوہ صاحب کریں گے؟ اچھا، بڑا دلچسپ کام ہے. دونوں شبلی سے تو میری دوستی نہیں، عاصم سے میری بڑی دوستی ہے، بیکاز مشرف کے ساتھ وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے، تو شام کو ہم نے سگار پینے جانا ہوتا تھا، ظاہر ہے، تو ہی از اے نائس مین. لیکن عاصم باجوہ چلا لے گا، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں فوجی سیٹ اپ کا اور سویلین آدمی کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا آسان کام نہیں ہوتا، بٹ ہی ول مینج. وہ پیچھے رہ کے، کیونکہ وہ سکرین پہ نہیں آئے گا، سکرین پہ تو وہ سی پیک ہی کرے گا، سی پیک کر سارا کچھ وہی رہا ہوگا، آدھا وہ کرے گا، آدھا وہ سارا کہہ کے مرنے لگا تھا ویسے ہی. وہ خاموشی کے ساتھ بڑے بڑے کام کرنے کرے گا. یہ شروع میں بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ بصل میں آئی ایس پی آر کو یہ اسٹیٹ انہوں نے بنایا تھا، اور میڈیا کو بھی اپنی قدموں میں انہوں نے بٹھوایا تھا، تو ادھر بھی لگتا ہے کہ وہی کام کر جائیں گے. یہ میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں، لیکن کیا وہ ظاہری بات ہے کہ نا عمران خان رائل شریف ہے، ورنہ اب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، تو ادھر لوگوں کی زبان پہ شکریہ عمران خان لا سکے گا وہ؟ دیکھیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. اس کے پاس ایکسپیرینس تو ہے نا، عمران خان کے پاس ان ایکسپیرینس ٹیم ہے. شبلی پہلی دفعہ آ رہا ہے وزیر، دیکھیں نا، ایک دفعہ بڑا میٹر کرتا ہے. نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. وہ پینم جہاز گراؤنڈ ہو گیا، اس کے پاس اوپر لکھا ہوتا تھا نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس وی دی پینم. سو عمران خان کا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو پہلی دفعہ وزیر ہیں. سو ان کو یہ دیکھنا، اور تعلقات بناتے بھی، اب آپ سے تعلق بناتے بھی تو ایک عمر لگتی ہے نا. نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں، ہم تو آج کل بڑی تابعداری کا کام کر رہے ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور یہ تابعداری میرا خیال ہے کرونا وائرس کے دوران گھر رہ کر ہی ہوئی ہے، ورنہ پہلے تو ایسی رپورٹیں نہیں تھیں. اچھا، نہیں، یہ تو جب سے تبدیلی آئی ہوئی ہے، تو بلکہ ہم تو تبدیلی لانے کے لیے ہمیں تابعدار کر دیا گیا تھا.